بسم اللہ الرحمن الرحیم. المطلب الرابع بیان المصطلحات ذات الصلہ. النظریۃ الفقہیہ والضابط الفقہی. یہاں سے کیلانی صاحب ایک بات ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اب تک گفتگو ہوئی قاعدے کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، یہ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ بتلایا نہ جائے کہ دو اصطلاحات فقہی نظریہ اور فقہی ضابطہ سے کیا مراد ہے. اب تک جو گفتگو انہوں نے کی تھی فقہی قاعدہ اور اصولی قاعدہ، یعنی اصول فقہ اور قواعد فقہیہ، ان دونوں کے درمیان جو فروق ہے، جو اتفاقات ہے، اس کو ذکر کیا تھا. اب یہاں سے بیچ میں دو اصطلاحات کو ذکر کرنا پسندیدہ سمجھتے ہیں اور ان کا فرق بتلانا، اور پھر اس کے بعد قواعد مقصدیہ پر گفتگو شروع کریں گے. مقصد کی تعریف، لغوی اصطلاحی وغیرہ ذکر کریں گے، پھر قواعد مقاصد کا علت سبب وغیرہ سے کیا مناسبت کا معنی ہے اس کو ذکر کریں گے، اور پھر قواعد مقاصدیہ کو شروع فرمائیں گے. ان استکمال البحث فی بیان معنی القاعدۃ یتطلب اظہار المقصود بمصطلحی النظریۃ الفقہیہ والضابطہ الفقہیہ. وابدأ اولا ببیان معنی النظریۃ الفقہیہ وجوہر الفرق بینها وبین القاعدۃ الفقہیہ لانتقل بعد ذلك الى الضابط الفقہی. قاعدے کے معنی اور مفہوم وغیرہ کے متعلق بحث اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ بیان نہ کیا جائے کہ دو اصطلاحات یعنی فقہی نظریہ اور فقہی ضابطے سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے فقہی نظریے کے معنی، مفہوم اور اس میں فقہی قاعدے کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بتلاؤں گا، یہ ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فقہی ضابطے پر میں گفتگو کروں گا. اچھا، فقہی نظریہ یہ ایک پہلا موضوع ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا موضوع ہے فقہی ضابطے کا. سب سے پہلے فقہی نظریہ پر یہ گفتگو کرتے ہیں. یہ سمجھا جائے یا نفس نظریہ پر نظریۃ المقاصد بھی آتا ہے، نظریۃ الفقہیہ بھی آتا ہے. یہ اصطلاح جو نظریہ کی ہے یہ عصر حاضر کی پیداوار ہے. متقدمین کے یہاں بھی عبارتیں تو استعمال کی گئی، لیکن اس کو اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے اس طریقے سے واضح انداز میں پیش نہیں کیا گیا. لیکن عصر حاضر کے اندر اس نے ایک مستقل حیثیت اختیار کر لی، اور اس ضمن کے اندر گفتگو کی جاتی ہے نظریے کی بحث. شیخ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے نظریے مقاصد کے معنی ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل سلیبہ صاحب کے دو اقوال نقل کیے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے المعجم الفلسفی، اور اس کے اندر انہوں نے نظریے کی دو تعریفیں کی ہے، لیکن یہ فلسفیانہ انداز میں نظریے کی تعریف ہے. جو ہمارا اس وقت کا جو موضوع ہے، اور مطلق فقہی بحثوں میں جب ہم نظریہ کا لفظ بولیں گے، نظریے مقاصد، نظریے مالیات، نظریے نکاح، اسلام کا نظریے فلاں فلاں، اس طریقے سے حدود میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، تو ایک عمومی معنی اس سے ادا ہوتا ہے جو قاعدے فقہیہ سے بھی وسیع مفہوم ادا کرتا ہے. اس اعتبار سے نظریے کی اصطلاح گجراتی میں جس کو درستی کون بولتے ہیں، اردو میں نظریہ ہی عمومی طور پر بولتے ہیں، اردو میں بھی یہی مفہوم ادا ہوتا ہے. تو نظریہ کے اندر مفہوم تھوڑا وسیع اور عمومی پایا جاتا ہے، قاعدہ اس کے مقابلے کے اندر خاص ہے. اچھا، یہ دو تعریفیں انہوں نے جو کی ہے اس کا تعلق فقہیات سے ہے، لیکن عصر حاضر کے مصنفین میں شیخ وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ. اس کے اندر آپ نے چوتھے باب کو مستقل فقہی نظریات کے لیے مختص کیا ہے، اور وہاں وہ فقہی نظریے کے سلسلے میں اپنے مقصود کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نظریے سے مراد وہ عام مفہوم ہے جو حقوق سے متعلق ایسے نظام کی تشکیل کریں جس کے تحت فقہ کے مختلف ابواب میں منتشر جزئیات کی شیرازہ بندی کی جا سکے. اور اس کے ضمن میں انہوں نے مثال دی، مثلا حقوق کے متعلق نظریہ، اسلام میں حقوق کی کیا حیثیت ہے، ضمانت اور کفالت کا نظریہ اسلام میں کیا ہے،
شرعی ضرورت کا نظریہ کیا ہے، حاجات کا نظریہ اسلام میں کیا ہے. اس طرح وہبہ زحیلی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بہت وضاحت کی ہے، اور اس وضاحت کے پیش نظر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فقہی نظریے کی کیا تعریف ہے. ہمارے کیلانی صاحب بھی فقہی نظریے کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تعارف النظریۃ الفقہیہ، فقہی نظریے کی تعریف اور اس کا تعارف کیا ہے اس کو ذکر کیا، اور اس کے ضمن میں ذکر کیا بأنها تصور المجرد لموضع فقہی عام يتناول بحث ارکانہ وشروطہ والقواعد العامہ الضابطہ للاحکام الفقہیہ المتعلقہ بذلك الموضوع الفقہی العام. انہوں نے دونوں کا فرق کیا. فقہی نظریے کی تعریف میں کہا کہ عمومی فقہ کے موضوع کا محض تصور ہے، اس کو سوچنا ہے، یہ مباحث اس کے اندر آتے ہیں. اس اعتبار سے اس پر گفتگو انہوں نے کی ہے. آگے اس کے بعد جو اور دوسری چیز ذکر کر رہے ہیں فقہی نظریے کی تعریف میں، اس میں اس کے ارکان، اس کے شرائط، عمومی قواعد سے گفتگو کی جاتی ہے جو اس عمومی فقہی موضوع سے متعلق فرعی احکام کو منضبط کرتے ہیں. جیسے مثال دی وہبہ زحیلی صاحب نے، اس طریقے سے کیلانی صاحب بھی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. مثلا نظریۃ العقد. اب یہ نظریۃ العقد شریعت مطہرہ نے عقود کا لحاظ کس طرح کیا. اب یہ عقد بیع میں بھی آئے گا، یہ عقد نکاح میں بھی آئے گا. اس طرح کے اور بھی فقہی جزوی جو مسائل ہے، اور اس کے اندر بھی جو عقد کا مسئلہ آتا ہے، تو عقد کا نظریہ اسلام نے ایجاب و قبول کیوں رکھے ہیں، اس کے کیا شرائط ہے، نکاح میں کیا ہے، بیوات میں کیا ہے، اور دوسرے معاملات میں جہاں جہاں آتا ہوں ان کے حساب سے وہ کیا آئے گا. تو یہ ایک جو تعریف انہوں نے کی فقہی نظریہ عمومی فقہی موضوع کے تصور کو کہتے ہیں. تو اب مثلا نظریہ عقد، نظریہ معاہدہ، جہاں جہاں عقود ہوتے ہیں وہاں شریعت مطہرہ کو اجمالی طور پر، ایک تصوری طور پر وہاں کیا مطلوب ہوتا ہے، اور اس کی روشنی کے اندر پھر شریعت مطہرہ میں اس کے ارکان، مثلا نظریہ بیع ہے، نظریۃ العقد میں بیع کا مسئلہ ہے تو بیع سے کیا مقصود ہے، اس کے ارکان، اس کے شرائط، ان عمومی قواعد سے گفتگو کی جائے گی جو اس عمومی فقہی موضوع سے متعلق فرعی احکام کو منضبط کرتے ہیں. تو اس کے ضمن میں قواعد بھی آئیں گے، لیکن نظریہ کا مفہوم اتنا وسیع اور عمومی ہے کہ وہ تمام قسم کے نظریے عقد کو شامل. اسی طرح نظریہ ملکیت، مالک ہونے کا کیا مطلب، بیع سے کس طرح ملکیت آتی ہے، ہبہ سے کس طرح ملکیت آتی ہے، اجارہ وغیرہ سے ملکیت چیز کی تو نہیں آتی ہے، لیکن انتفاع جو حاصل ہونے کا مقصود ہوتا ہے وہ کس درجے کا ہوتا ہے. تو نظریہ ملکیت، شریعت مطہرہ یہ نظریہ ملکیت کیوں ذکر کرنا پڑا، آپ سن چکے ہیں. کمیونزم اور سوشلزم جب آیا تو اس نے ملکیت کو بالکل ختم کیا. اس کے مقابلے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام نے ملکیت کو بہت وسیع اور درجہ دیا. اب اسلام نے ملکیت کے مفہوم کو کس طرح ذکر کیا ہے، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تم کو دیا ان میں سے تم خرچ کرو، جو ان کو ہم نے دیا ایمان والوں کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو نظریہ ملکیت آئے گا کہ بھئی یہ ملکیت کا تصور کیا ہے اور ملکیت کس درجے کا ہے، کمیونزم میں کیا ہے، اس کے مقابلے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہے، اور اسلام نے نظریہ ملکیت کو کس طریقے سے دیکھا ہے، مالک ہونے کے تصور کو اسلام نے کس طرح دیکھا ہے. اچھا، اسی طرح نظریۃ الاثبات و نظریۃ الباعث، نظریۃ التعسف فی استعمال الحق، اس طریقے کے مختلف نظریات کو ذکر کیا. نظریہ اثبات، کسی چیز کو اسلامی شریعت میں جب اثباتی حق ملتا ہے تو وہ اثبات کا کیا مطلب ہوتا ہے، حقوق کے اندر اس کا ثابت کرنا، اس کا ثابت ہونا، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں معاملات میں آئے گی تو اثبات سے شریعت کی کیا مراد ہے. اسی طریقے سے ایجاد شیء لم یکن، جو جس چیز کا وجود پہلے نہیں تھا اب اس کو ثابت کرنا ہے، تو ہر چیز کے اعتبار سے نظریہ اثبات جس ضمن میں آئے گا اس کے حساب سے اس کا اور ایک عمومی اس کا معنی ہوگا. اسی طریقے سے نظریۃ الباعث، محرک کسی چیز کا اور حق کے استعمال میں. آگے اس کے بعد نظریۃ التعسف فی استعمال الحق، نظریۃ الباعث، یہ بھی اس طرح کی گفتگو باعث کے اعتبار سے کی جاتی ہے، کسی چیز کی وجہ کیا ہوئی. جیسے آپ اجماع کے متعلق سن چکے ہیں، اجماع کا داعی کیا ہے، تو اجماع کا باعث کیا ہے. اسی طرح نفس باعث، کسی بھی چیز کے سلسلے کے اندر
جو بحث کی جاتی ہے تو کس درجے کی کس اعتبار کی جائے گی اس کو ذکر کریں گے. اچھا نظریۃ التعسف یہ مشہور ہے، ظلم اور زیادتی کا جو نظریہ ہے کسی کے اوپر، کسی کے حق کے استعمال کرنے کے سلسلے میں، تو یہ کس درجے کا ہے. یہ تمام کے تمام ہی نظریات عمومی فقہی موضوعات ہیں جس میں اس موضوع کے ارکان، شرائع، عمومی قواعد، ان سے گفتگو کی جائے گی، اور جو اس کے جزیات و احکام کو منضبط کرتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا جائے گا. فقہی نظریہ اور فقہی قاعدے کے درمیان فرق کو ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے آگے. اس کے ذریعے وَيَتَمَثَّلُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّظْرِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ بِمَا يَلِي. اچھا اوپر یہ ذکر کیا کہ یہ جتنے بھی نظریہ عقد ہے، نظریہ بالک ہے، یہ موضوع ہے، اور فقہیت عامۃ کسی ایک باب سے نہیں ہوگا. ملکیت الگ الگ اعتبار سے آئے گی، عقد الگ الگ اعتبار سے آئے گا. اس ضمن کے اندر سب سے پہلے اس کا موضوع کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہے، اس طریقے سے فقہائے کرام نے نظریہ کو ہر باب میں الگ کیا ہے. نظریہ مقاصد پر گفتگو کرتے ہوئے بھی یہی اس طرح آئے گا کہ شریعت مطہرہ کا بے کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے، نکاح سے کیا نظریہ ہے شریعت کا، اور اس کے مقاصد کیا ہے، تو اس کے ارکان، شرائط وغیرہ سب کو ذکر کر کے تفصیلی طور پر اس طرح نظریات کی بحث ذکر کی جاتی ہے. عصر حاضر کے اندر اس عنوان سے کتابوں کے اندر مسائل آتے ہیں، مضامین آتے ہیں، اور ایک عمومی مضمون نظریے کے عنوان سے ذکر کر کے اس کو فقہی قواعد سے بھی زیادہ توسع سے کام لیا جاتا ہے اس میں. آگے اس کے بعد ان دونوں کا فرق واضح کرتے ہوئے بتلاتے ہیں. سب سے پہلے ان النظریۃ العامۃ لا تتضمن حکما فقہیا واحدا ينسحب على جميع الموضوع الذي تتضمنه النظریہ وانما يشمل عدۃ احکام مختلفۃ يجمعها موضوع واحد هو موضوع النظریہ. یہ کہتے ہیں کہ عمومی نظریہ صرف کسی ایک فقہی حکم پر شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ چند مختلف احکام کو شامل ہوگا، اور وہ سب ایک ہی موضوع یعنی نظریے کے موضوع کے ماتحت آئیں گے. فقہی قاعدے کا معاملہ اس سے الگ ہے جو آپ سن چکے ہیں. وہ ایک ایسے حکم پر مشتمل ہوتا ہے جو ان تمام جزئیات میں جاری ہوتا ہے جس میں قاعدے کا مناط پایا جاتا ہے. وهذا بخلاف القاعدة الفقهية التي تتضمن حكما واحدا يجري على جميع الجزئيات التي يتحقق فيها مناط القاعدة. فنظریۃ الاثبات في الشریعۃ الاسلامیہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں. اسلامی شریعت میں اس بات کا نظریہ بہت سے واقعات کے مختلف احکام کو شامل ہوتا ہے. اسی طرح عقد کا نظریہ، ملکیت کا نظریہ، مختلف اعتبارات سے ملکیتیں الگ الگ آئے گی. اس میں جو عموم ہے وہ عموم قاعدے فقہیہ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال لے کر سمجھاتے ہیں. بخلاف قاعدے فقہیہ المشقۃ تجلب التیسیر، یہ ایک قاعدہ ہے، یہ چند چیزوں کو ہی شامل ہے. اس کے مقابلے کے اندر نظریہ مشقت ذکر کریں گے تو اس میں عموم آئے گا. یہ مشقت کے سلسلے کی ایک جزوی چیز کو ذکر کرتے ہیں، اور ہم جب نظریہ مشقت بولیں گے تو مشقت کی تعریف، اس کی لغوی اصطلاحی، اور پھر مشقت کے سلسلے کے اندر شریعت مطہرہ کے کیا کیا قواعد ہے، ان تمام قواعد کو مثالوں کے ذریعے ذکر کرتے ہوئے اس کو ایک نظریے کی شکل میں پیش کیا جائے. یہ عمومی مفہوم ہوتا ہے. تو یہ ہر ایسے واقعے کا حکم بتلاتا ہے جس میں مکلف کو غیر معمولی درجے کی مشقت برداشت کرنی پڑے. لہذا اس قاعدے کے ماتحت یہ صورتحال مکلف کو آسانی اور تخفیف فراہم کرے گی، لیکن یہ تھوڑا مجمل ہوگا. اس کے مقابلے میں نظریہ مشقت جب بولا جائے گا تو ایک وسیع و عریض مفہوم کے اعتبار سے جتنی مشقت کی کیفیتیں، شکلیں آ سکتی ہیں، ان تمام کو شامل ہے. اچھا اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں ان النظریہ وان كانت تشابه القاعدة في ان كليهما تتضمن قضیۃ کلیۃ وعامۃ الا انهما تفترقان في ان النظریۃ اکثر اتساعا وشمولا وکلیۃ من القاعدہ من حيث ان النظریۃ تشتمل على كثير من القواعد الفقهیہ ذات الصلة بموضوع النظریۃ العامہ. یہاں بھی وہی بات کہنا چاہتے ہیں. اگرچہ نظریہ اور قاعدہ دونوں عموم اور کلی ہونے کے اعتبار سے دونوں اپنی اپنی جگہ پر برابر ہے، اس لیے قاعدے فقہیہ اور نظریہ یا نفس قاعدہ کہا جائے. قاعدہ اور نظریہ یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے اس بات میں کہ دونوں قضیہ کلیہ اور عمومیہ کو شامل ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نظریے میں قاعدے کے مقابلے میں زیادہ وسعت اور شمولیت پائی جائے گی، کیونکہ نظریہ بہت سارے ایسے فقہی قواعد کو بھی شامل ہے جن کا نظریے کی عمومی موضوع سے تعلق ہو. یعنی نظریہ کئی قواعد کا مجموعہ مل کر
بلکہ چند قواعد کا مجموعہ ملنے کے بعد بھی نظریے کی مکمل وہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ نظریے کے سلسلے میں تائید کے طور پر یہ چند قواعد کو ذکر کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ فقہی قواعد کا مجموعہ مل کر بھی نظریے کا ایک جز بنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نظریے کے اندر عمومی موضوع سے تعلق ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں فنظریۃ التعصب مثلا تحتف جنباتها الکثیر من القواعد الفقہیہ۔ جب آپ تعصب، ظلم اور زیادتی، یہ ایک عنوان ہے، نظریے ظلم اور زیادتی، اور یہ بہت سارے قواعد کو مشتمل ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر ظلم اور زیادتی اور تعصب کی کیفیتیں جہاں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں شریعت کی طرف سے چند قواعد ہے، ان قواعد کو نظریے نہیں کہا جائے گا، ان کو قواعد کہا جائے گا۔ یہ اس نظریے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے مثال دی الضرر یزال، کہ جب آدمی کو کسی چیز کے اندر ضرر اور نقصان آئے گا، تعصب کا احساس ہوگا، زیادتی کا احساس ہوگا، وہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو شریعت کی طرف سے ایسے موقع کے اوپر اس نقصان کو زائل کیا جاتا ہے۔ آپ تمام مثالیں سن چکے ہیں، جہاں جہاں شریعت کی طرف سے آسانی اور راحتیں آئی وہاں ضرر آیا تو اس کی بنیاد کے اوپر اس نقصان کو شریعت کی طرف سے زائل کیا گیا، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، کسی مفسدے کو دور کرنا مقدم ہوگا جلب مصلحت کے مقابلے میں۔ آپ جا رہے ہیں ایک جگہ پر اور وہاں آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن نقصان بھی ہے، ایک راستے سے آپ جا رہے ہیں، آگے جا کر آپ کو کوئی انعام مل رہا ہے، کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، حلوہ بھی پڑا ہوا ہے نہ سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یقینی بات ہے کہ حلوے کے لیے آپ حلوے کو لینے کے لیے دفع مضرت کو آپ پہلے رکھیں گے کہ سانپ مجھے نہ کاٹ کھائے۔ اس طرح کوئی ظالم ہے اور وہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ظلم سے بچنے کی آپ کوشش پہلے کریں گے نفع کی چیز کے مقابلے کے اندر، تو دفع مضرت۔ اس طریقے سے انسان کو ایک چیز سے فائدہ ہے تھوڑا کچھ لیکن نقصان بھی ہے، تو کھانے کی چیز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ابھی بسم اللہ بول کے کھا لو۔ ہمارے ایک دوست تھے، دوائی لینے کے لیے جا رہے تھے زکام وغیرہ کی، تو راستے میں آئس کریم کی دکان آئی، تو کہا دوائی لینے تو جا ہی رہے ہیں نہیں ہم، دوا تو ملے گی ہی، تو آئس کریم پہلے ہی کھا لیں تاکہ اس کے بعد دوائی بھی ملے۔ خیر، تو انسان آخرت کی زندگی کے اعتبار سے دیکھے تو یہی مسئلہ آتا ہے، دنیا کا ایک نفع عاجل ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مصیبت عاجلہ، ہمیشہ کی مصیبت جو جہنم میں آنے والی ہے، اس کو آدمی کر لیتا ہے، تو یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ عام احوال میں سمجھدار اور عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے، اسی لیے تو عقل مند کون؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنیا نے کیس اور عقل مند کی الگ الگ تعریفیں فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی الکیس من دان نفسہ، کہ کیس وہ ہے عقل مند کی تعریف اپنے آپ کو پہچانے۔ کبھی کوئی آپ کی کتنی ہی تعریف کرے لیکن وہ بیجا الفاظ کی تعریف ہو، جیسے آپ سن چکے ہیں شاعر صاحب نے بادشاہ کی لنترانیاں بہت کی، بادشاہ نے کہا کہ آپ فلاں دن آنا ہم آپ کو نوازیں گے، آپ کا فائدے کی چیز ہوگی۔ شاعر صاحب نے کچھ کیا، اس کے بعد تعریف آئی، وہ دن آیا، تاریخ آئی، تو اس دن وہ گئے بادشاہ کے پاس، اب وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن کچھ مل ہی نہیں رہا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے آپ نے بھی مجھے میری تعریف کر کے خوش کیا تھا، جبکہ حقیقت حال میری یہ نہیں تھی، لیکن آپ نے میری تعریف کی، لنترانی ادھر ادھر کی، تو آپ نے مجھے خوش کیا ایسی چیز پر کہ جو حقیقت کی خوشی نہیں ہے۔ میں نے بھی آپ کو خوش کیا الفاظ کے ذریعے، دینا کچھ نہیں ہے، آپ کو الفاظ کے ذریعے خوش کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہوتی ہے چیزیں۔ خیر تھوڑے ہم دور جا رہے ہیں۔ درء المفاسد مقدم علی، یہ تو مثال کے طور پر مولانا کیلانی صاحب اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن مثال خود ایسی ذکر کرتے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے۔ اذا تعارضت مفسدتان روی اعظمهما بارتکاب اخفهما، اسی طریقے سے ایک اور قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، دو مفاسد میں تعارض ہو جائے تو اسے چھوڑا جائے گا جس میں زیادہ ضرر ہو، اور اس مفسدے کا ارتکاب کیا جائے گا جس میں کم ضرر ہو، کم نقصان ہے اس کو کر لیا جائے گا اور زیادہ نقصان والے کو چھوڑا جائے گا۔ رات دن آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے، شریعت مطہرہ کے قواعد میں بھی یہ قواعد جب آپ پڑھیں گے وہاں اس کے سلسلے میں مثالیں بھی آئے گی۔ یہ قواعد فقہیہ ہے، قواعد مقاصدیہ نہیں ہے، اس لیے اشباہ اور شرح القواعد فقہیہ میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، اور اسی طریقے سے خود قواعد الفقہ ہے، حضرت مفتی صاحب کے پاس، اس میں بھی پڑھ لیں گے۔ الی غیر ذلک من القواعد الفقہیۃ لها صلۃ وثقی بنظریۃ التعصب،
نظریہ تعصب سے ان کا ایک تعلق ہے، ان قواعد کا کہ تعصب اور زیادتی کس درجے میں دور کی جائے گی، کس طریقے کی ہوگی تو دور، یہ چند قواعد نے اس کو سمجھایا، لیکن قواعد کا مجموعہ ملا کر بھی نظریہ تعصب کو پورا نہیں کر سکے، تو معلوم ہوا کہ نظریہ کا عمومی مفہوم ہے قاعدے کے مقابلے میں۔ البتہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فقہی قاعدہ فقہی نظریے سے زیادہ عام ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، کیونکہ کبھی قاعدے کا تعلق متعدد فقہی نظریات سے ہو جاتا ہے، ایک قاعدہ ہے لیکن فقہی نظریات میں سے نظریہ بیع کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، نظریہ نکاح کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی مثال آپ سمجھ لیجئے، عصر حاضر میں قواعد کے سلسلے میں کتابیں ایک تو عمومی قواعد پر آئی ہے، مطلق قاعدے فقہیہ، اور اس اعتبار سے ان قواعد کو آپ پڑھیں گے تو فقہ کے تمام ابواب سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن عصر حاضر میں علماء کرام نے پی ایچ ڈی کے مقالے، ڈاکٹریت کے جو مقالے آئے تو اب اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کیا، جیسے ایک کتاب آئی ہے قواعد کا تعلق محض اقتصادی مسائل میں کیا ہے، تو اقتصادیات یعنی تجارت اور کاروبار وغیرہ کی جو دنیا ہے ان کے ساتھ جن قواعد کا تعلق ہے ان کو وہ الگ کرتے ہیں، تو وہ قاعدے کوئی مستقل الگ نہیں ہے۔ نظریہ مقاصد، یہ میں ابھی گفتگو قواعد کی کر رہا ہوں، یہ قواعد عمومی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان قاعدوں کے اندر بہت وسیع و عریض اعتبار سے اقتصادیات یعنی تجارت میں بیع سے متعلق ہے کچھ قواعد کا تعلق بیع سے بھی ہے، اجارے سے بھی ہے، اور اقتصادیات کی آج کی عصر حاضر کی دوسری جتنی کاروبار کی شکلیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہاں یہ ہوا کہ نظریہ تو ایک خاص ہو گیا اور قاعدے نے عمومیت کی جگہ لے لی، اس لیے کہ یہ قاعدہ بیوعات کے تمام ابواب کو شامل ہے، اور بیوعات کے اندر نظریہ مضاربت، نظریہ بیع، نظریہ اجارہ، اس طریقے کی الگ الگ تقسیم ہو سکتی ہے۔ نظریہ کفالت، شریعت کفالت کے ذریعے شریعت کیا چاہ رہی ہے، اس کا کیا نظریہ ہے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظریہ خاص ہوتا ہے اور قاعدہ عام ہوتا ہے، لیکن عمومی شکل کے اندر نظریے میں عموم پایا جاتا ہے قاعدے فقہیہ کے مقابلے میں۔ اس لیے استثنائی شکل کے اندر انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھا، ایک چیز ذکر کر کے سمجھایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، چونکہ تطبیق کسی ایک فقہی موضوع تک وہاں نہیں ہوتی ہے، اسی طرح فقہی قاعدے کا فقہی نظریے سے تعلق عموم خصوص من وجہن کا ہو جاتا ہے، یعنی نظریہ قاعدے سے من وجہن عام ہے اور من وجہن خاص ہے، لیکن یہ چند مثالوں میں عمومی طور پر نظریہ عام ہوتا ہے۔ اسی لیے تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَنَظْرًا لِاتِّسَاعِ النَّظْرِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ وَعُمُومِ الْمَوْضُوعِ الَّتِي تَتَنَاوَلُ فَإِنَّ دِرَاسَةَ النَّظْرِيَّةَ تَسْتَتْبِعُ دَائِمًا دِرَاسَةَ أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَهَذَا لَا يَتَضَمَّنُهُ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَادَةً۔ اسی طرح عموم کی ایک اور شکل بتلاتے ہیں، فقہی نظریے میں بڑی وسعت ہوتی ہے، اس کا موضوع عام ہوتا ہے، لہذا نظریہ کا مطالعہ کرتے وقت صرف ایک قاعدہ نہیں ہوگا، اس وقت اس نظریے کے ارکان کیا ہے، اس کی تعریف، نظریے کی تعریف شروع ہوگی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، شیخ احمد رسونی صاحب کی کتاب ہے نظریۃ المقاصد عند الامام الشاطبی، تو وہاں شروع میں ان کو نظریے کی تعریف کرنی پڑی۔ اس طرح نظریۃ المقاصد عند امام محمد ابن طاہر ابن عاشور، یہ دونوں کتابیں نظریے پر ہے، تو ان دونوں کتاب کے مصنفین نے نظریے مقاصد میں مقاصد کی بھی تعریف کی، لیکن سب سے پہلے ان کو نظریے کی تعریف کرنی پڑی، تو نظریے کے سلسلے میں وہاں بھی یہ دو چار باتیں ہیں، لیکن ان تمام کے مقابلے کے اندر کیلانی صاحب بعد میں آئے ہیں، اس لیے انہوں نے فقہی قاعدہ اور ضابطے کے درمیان فرق اور دونوں کے درمیان وضاحت ذکر کرتے ہوئے جتنی بات عمومی ذکر کی ہے، یہ جو ابھی میں نے جن دو کتابوں کا نام لیا اس میں اتنی وسعت نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنی وسعت انہوں نے ذکر کی، اس لیے اس کتاب کے اندر ان کو دونوں اعتبار سے سمجھا رہے ہیں وہ۔ اچھا، تو اب تیسرے نمبر پر جو ذکر کیا کہ قاعدے نظریے کے اندر یہ بات بھی آئے گی، نظریے کے ارکان ہوں گے، اس کی شرطیں ہوگی، قاعدے فقہیہ میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، کبھی کسی قاعدے کے ضمن میں کوئی شرط آئے وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر ہر قاعدے کے ضمن کے اندر آپ قاعدے کے ارکان ذکر کرو، یہ اس طرح نہیں آتا ہے۔ عمومی طور پر فقہ کے اندر عمومی قاعدہ ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ہوتا ہے مثالوں کے ذریعے، اور یہی کام کیا ہے اسباب النظائر میں بھی ابن نجم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اسی طرح شرح القواعد الفقہیہ کے اندر شیخ احمد الزرقاء نے بھی یہی کام کیا ہے، اور بھی دوسرے علی احمد ندوی وغیرہ جن حضرات نے بھی قواعد کی کتابیں لکھی۔ فقہی نظریہ اور فقہی قاعدے کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے، هذا هو جوهر الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية، غير أن بعض القواعد قد تكون من العموم والكلية بحيث يمكن
ان تکون موضوعا لنظریۃ عامۃ، یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض قواعد فقہیہ اتنے وسیع و عریض اور کلی مفہوم ادا کرتے ہیں کہ وہ کسی عمومی نظریے کا موضوع بھی ہو سکیں. جیسے چند مثالیں دی جاتی ہے. زمانے کے تغیر والی، لا ينکر تغیر الزمان لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان، تغیر احکام، زمانے کی تبدیلی سے احکام کی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عادت و رواج محکم ہوتے ہیں، محکم ان کو دوسروں کے اوپر حاکم کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح مشقت آسانی کا سبب بنتی ہے. یہ جتنے قاعدے ذکر کیے گئے فہی من العموم الکلیہ بحیث یمکن ان تکون موازی لنظریۃ العرف شریعت الاسلامیہ و نظریۃ رفع الحرج. یہ ان قاعدوں کے اندر اس قدر عمومیت اور کلیت ہے کہ یہ اسلامی شریعت کے عرف کے نظریے اور اسی طرح رفع حرج کے نظریے کے موضوع بن سکتے ہیں. چنانچہ کچھ کتابیں اس موضوع کی آئی بھی ہے، نظریۃ العرف، اسی طرح نظریۃ رفع الحرج، اور وہاں ان قواعد کو ذکر کیا گیا. تو یہ قاعدے ایسے ہیں کہ یہ برابر سرابر کا درجہ رکھتے ہیں، یہاں کمی نہیں ہے. لیکن یہ چند مثالیں ہیں. مصنف چونکہ کیلانی صاحب قاعدے فقہیہ اور نظریہ کے درمیان فرق کرنے کو اتنی وضاحت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، تو یہ اس طرح ذکر کر دیا. آگے دوسری بحث کی ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے کہ فقہی قاعدہ اور فقہی ضابطہ، ان کے درمیان کا فرق بھی جاننا ضروری ہے. جس طریقے سے اگلی بحث کے اندر انہوں نے ضابطہ، نظریہ اور قواعد فقہیہ، تو قاعدہ اور فقہی نظریہ، ان کے فروق میں بتلا دیا کہ عمومی طور پر قاعدہ فقہیہ خاص ہوتا ہے اور نظریہ عام ہوتا ہے. عام احوال میں یہی ہے. کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ مثالیں دی کہ خود قاعدے کے اندر بھی جو عموم پایا جاتا ہے وہ نظریے کے عموم کی طرف وسیع ہوتا ہے، تو عمومی نظریے کا موضوع بھی وہ بن سکتا ہے. لیکن یہ کچھ مثالیں ہیں. عام احوال کے اعتبار سے نظریے میں وسعت ہے. آگے اس کے بعد الفرق بین القاعدۃ الفقہیۃ والضابط الفقہیہ، فقہی قاعدہ اور ضابطے کے درمیان فرق. ضابطے کے سلسلے میں بھی ہمارے یہاں کتابوں کے اندر یہ بحث آئی، اس لیے ضابطے کو بھی یہ ذکر کرتے ہیں. الضابط الفقہی هو اصل فقہی یختص بباب من ابواب الفقہ یکشف عن حکم الجزئیات التي تدخل تحت موضوعه. یہ تعریف کی ہے، نیچے لکھا ہے کہ یہ تعریف میں نے شیخ محمد نعیم یاسین صاحب نے قواعد فقہیہ میں جو کتاب ترتیب دی ہے ان کے اس محاضرے کے اندر انہوں نے قاعدے اور ضابطے کی تعریف ذکر کی ہے. تو قاعدے کی تعریف تو آپ سن ہی چکے ہیں، ضابطے کی تعریف اصل فقہی یختص بباب من ابواب الفقہ، یہی ہوتا ہے. چنانچہ کتب خانے میں بھی ایک کتاب ہے مصر سے چھپی ہوئی، اور اس کے اندر انہوں نے دو چیزیں لکھی ہے. ایک تو ضوابط لکھے ہیں اور ایک یہ بھی کیا ہے کہ کچھ قاعدے ذکر کیے، اور اس قاعدے کا تعلق عمومی قواعد کی طرح نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کسی ایک باب سے متعلق قاعدہ ہوتا ہے، اسی کو ضابطے سے تعبیر کیا. تو کہیں اس کی تعریف ضابطے کے اعتبار سے الگ کی گئی، اور کہیں یہ کیا گیا کہ قواعد دو طرح کے لکھے گئے. ایک تو قاعدے کا عمومی مفہوم جو تمام فقہی ابواب کو شامل ہوتا ہے، اور ایک قاعدہ مخصوص ہوتا ہے جو کچھ ابواب تک چلتا ہے. ساری شریعت اسلامیہ کے جتنے جزیات اور جتنی بھی موضوعات ہیں ان تمام پہ نہیں ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی باب کے ماتحت ہوتا ہے، تو ایک ہی باب کے ماتحت ہونے کی بنیاد پر اس کو ضابطے سے تعبیر کیا، اور عمومی ہو تو قاعدے سے تعبیر کیا. اس اعتبار سے یہاں پر بھی یہاں پر بھی انہوں نے ہم کو بتلایا. تو فقہی ضابطہ ایسی فقہی اصل ہے جو فقہ کے متعدد ابواب میں سے کسی باب کے ساتھ ہو. کچھ کا تعلق وضو سے ہی ہے، کچھ کا تعلق نماز سے ہے، کچھ کا تعلق روزے سے ہے، اور روزے کے بھی کچھ مخصوص ابواب کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے اس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. جیسے مثال میں پہلا ایک ضابطہ انہوں نے ذکر کیا، ان الدینین اذا اتفقا جنسا ووصفا احدهما للرجل على صاحبه والآخر لصاحبه عليه وقعت المقاصة بينهما. دو آدمیوں میں آپس میں ایک دوسرے کے مقروض ہے، اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا، اور دونوں کے قرض کی ایک ہی جنس ہے اور ایک ہی وصف ہے اور برابر رقم برابر ہے. ایک نے ایک آدمی کے پاس سے 10,000 روپے کی کوئی چیز لی ہے، تو ایک پہلا مقروض ہوا. دوسرے کی دکان سے دوسرے نے کوئی چیز لی
ایک ہی جنس اور ایک ہی وصف کے ہیں، تو اب یہ سمجھ لیا جائے گا دکان میں سے الگ الگ چیزیں لی، اس نے یہ لیا تو اس نے وہ لیا، اس کی دکان پر وہ چیز نہیں تھی تو کہا یہ دو۔ دیوبند کے تاجروں میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، جب ہم کسی کتب خانے سے کتاب منگواتے ہیں تو وہ اس کتب خانے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن مارکیٹ میں ان کے درمیان آپس میں حساب چلتا ہے، تو اب یہ اس سے لیتا ہے، وہ اس سے لیتا ہے، کتاب ہی سے کتاب کا تبادلہ وہاں ہو جاتا ہے، تو قرضہ کتاب کا، تو دوسرے نے بھی قرضے میں کتاب دے دی اور اس نے لے لی، اس نے یہ لی اس نے وہ لی۔ اس طریقے سے مارکیٹ کے اندر تاجروں میں گیہوں کے مسئلے میں ایسا چلتا ہو، جواری کے اندر یہ چلتا ہو، تو اس طریقے سے آپس میں دو آدمی ایک دوسرے کے مقروض ہے، دونوں کا قرض ایک ہی جنس اور ایک ہی وصف سے ہے، تو یہی سمجھ لیا جائے گا کہ وہ اس کا اس پر قرض، مثلا ایک کا 10,000 کا قرضہ ہے، دوسرے کا بھی 10,000 کا ہے، لیکن چیز الگ الگ ہے، اس نے اس سے وہ چیز لی تھی اس لیے 10,000، اس نے اس سے وہ چیز لی تو دونوں مقروض ہو گئے۔ اب یہ سمجھ لیا جائے گا برابر برابر۔ یہ ضابطے کا تعلق صرف کس سے ہے؟ فقہی ضابطے ہیں، ہم غور کریں گے تو بہت سے جزیات اس کے محتاط آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فقہی ضابطے فقہ کے متعدد ابواب میں سے کسی ایک باب سے ہی محدود، جیسے پہلے کا تعلق قرض سے ہے تو قرض ہی تک محدود رہا ہو۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ذکر کرتے ہیں، الوصیۃ للموجود صحیحۃ وللمعدوم لیست کذالک، وصیت موجود کے لیے درست ہے اور معدوم کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف وصیت کے ابواب سے ہوا، جو آدمی موجود ہے اس کے لیے تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، میرا فلانا بچے کا بچہ پیدا ہو، پوتے کا پوتا پیدا ہو اور اس کے لیے وصیت، تو وصیت ان کے لیے نہیں ہوگی، جو موجود ہے ان کے لیے وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ معدوم ہے، نہ ہو، کیا معلوم کہ لڑکا ہو رہا ہے یا لڑکی ہو رہی ہے، یا کوئی نہ ہو یا دونوں ہو۔ تیسرا، اذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه وَإِذَا ادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ كَدُخُولِ الدَّارِ۔ بہت آسان مثال دی ہے جو فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ عورت کی طلاق کو شوہر کسی ایسی چیز پر معلق کرے جس سے واقف ہونا اور مطلع ہونا ممکن ہو، مثلا شوہر یہ کہے کہ فلانے کے گھر نہیں جانا ہے، اگر گئی تو تمہیں طلاق ہے۔ اب عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ میں چلی گئی اس کے گھر میں، شوہر کہتا ہے کہ نہیں تو نہیں گئی، تو یہ بات بغیر دلیل کے عورت کی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ واقفیت ایسی چیز ہے، یہاں گھر میں داخل ہونا یہ آنکھوں سے حسی اور مشاہدتی چیز ہے، نظر آ رہی ہے، تو طلاق سے متعلق اس کا ہے، دوسرے مسائل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس لیے کہ میاں بیوی سے ہے۔ ہاں بائے مشتری کا کوئی مسئلہ ہے اور کوئی شرط ہے تو وہ الگ چیز ہو گئی۔ یہاں جو جزیہ ذکر کیا، یہاں جو یہ ضابطہ ذکر کیا، اس ضابطے کا تعلق یہاں پر میاں بیوی سے ہے، اس لیے کتاب الطلاق ہی سے اس کا تعلق ہوگا اور دوسرے ابواب میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کو ضابطہ کہا۔ اسی طریقے سے من جاز تصرفه فيما يؤكل به جاز توكيله وجازت وكالته ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته۔ اسی طرح ذکر کیا کسی شخص کا اس چیز میں تصرف کرنا جائز ہوگا جس کا اسے وکیل بنایا گیا، جب وکیل بنایا گیا اس میں اس کا تصرف جائز تو اس کا وکیل بنانا جائز ہوا اور اس کی وکالت بھی صحیح ہوئی، لیکن جس شخص کے لیے اس چیز میں تصرف کرنا جائز نہیں، جس کا اسے وکیل بنایا، تو یقینی بات ہے کہ خود وکیل بننا اس کا ان چیزوں پر موقوف رہا، تو اب کسی اور کو وہ وکیل نہیں بنا سکتا اور نہیں اس کی وکالت جائز ہوگی۔ یہ وکالت کے باب سے تعلق ہے، اس میں کلیت اور شمولیت اس درجے کی نہیں پائی جا رہی ہے کہ تمام ابواب میں یہ تمام جزیات پر مشتمل ہو، اس لیے ان تمام مثالوں کو ضابطے سے تعبیر کیا گیا، یہ فقہی ضابطے ہیں۔ آخری مثال میں بھی یہی فرمایا گیا، ایک آدمی کا وکیل بننا جائز تو وکیل بنانا بھی جائز ہوگا، اس میں تصرف کا اختیار دیا تو دوسرے کسی کو، آپ نے کسی کو مزاربت کے لیے وکیل بنایا آپ کی طرف سے کہ تم مزاربت کا عمل کر سکتے ہو، یعنی مزارب بنایا، تو یقینی بات ہے کہ مزاربت کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اس کو دوسرے کو بھی وکیل بنانا پڑتا ہے، خرید و فروخت کے اندر تو جائز ہوا۔ اور اگر آپ نے کسی چیز میں تصرف اس کے لیے خود ناجائز ہے، آپ نے صرف اس کو امانت دار بنایا ہے، وکیل بنایا ہے پہنچانے کا، تو صرف پہنچانے کا ہی وہ وکیل ہوگا، اس کے لیے کسی اور کو وکیل بنانا جائز نہیں ہوگا، اس کو خود اس چیز کے لیے وکیل بنایا، اس لیے اس کو وہاں سامنے والے تک پہنچانا ہے۔ خیر یہ چند ضابطے ذکر کیے ہیں۔ آگے اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں فہذه قواعد ضوابط، وہ میں نے جو آپ کو کہا وہی بات انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ قد صیغت صیاغۃ کلیۃ بحیث تتناول جزئیات متعددۃ غیر انها تقتصر على باب واحد من ابواب الفقه المتعددة كما هو ظاهر في ضوابط السابقة، بعضها متعلق بالدین، بالوصیہ، بالطلاق، بالوکالہ، یہ عموم نہیں ہے۔
هذا ما نبه الیہ غیر واحد من علماء الذین بحثوا فی موضوع القواعد، جن حضرات نے موضوع قواعد پر گفتگو کی ہے ان متعدد حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ضابطے کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ فقہ کے متعدد ابواب میں سے کسی ایک باب کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ قواعد فقہیہ جاننا بھی ضروری ہے، ضوابط فقہیہ جاننا بھی ضروری ہے، اصول فقہ اس کی حیثیت الگ ہے، اور قواعد مقاصدیہ کو بھی جاننا ضروری ہے. یہ تمام کو الگ الگ حیثیت سے ذکر کیا ہے، اس لیے تمام کو الگ الگ اعتبار سے جاننا ضروری ہوگا. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال ذکر کر رہے ہیں. سبکی نے عبارت لکھی ہے والغالب فيما اختص باب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا، جو کسی ایک باب کے ساتھ ہو اور مختلف متشابہ شکلوں کو جمع کرنا جس کا مقصود ہو، عموماً اسے ضابطہ کہا جاتا ہے. اسی طرح ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ان القاعدۃ تجمع فروعا من ابواب شتى والضابط یجمعها من باب واحد. ضابطے فقہیہ پر مفتی اسامہ صاحب، حضرت مفتی سعید صاحب کے جو داماد دابل میں ہیں، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ضابطے کے سلسلے کے کچھ قواعد بھی ذکر کیے اور جو ضابطے ہیں ان کو بھی بہت تفصیل سے آپ نے ذکر فرمایا. اس طریقے سے وہ کتاب افتاء کے طلباء کے لیے مفید ہوگی ضابطہ سمجھنے کے اعتبار سے. قاعدہ سمجھنے کے لیے تو اشباہ وغیرہ کتابیں ہیں ہی، ضابطہ بھی سمجھا جائے. یعنی شریعت کی فہم ایک مختصر سے ضابطے سے بھی، قاعدے فقہیہ سے بھی، نظریے سے بھی، اصول فقہ سے بھی اور مقاصد شریعت، ان 5 کے مجموعے سے جب کسی چیز کو سمجھنے کی الگ الگ حیثیت سے آپ کوشش کریں گے تو آپ شریعت کے مقاصد تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے جزوی اعتبار سے آپ کو ضابطے کو بھی جاننا ضروری، جزوی مسائل بھی جاننا ضروری ہے، اور ان مسائل کو، ایک باب کے مسائل کو منحصر کرنے والے ضابطے کو جاننا ضروری ہے، الگ الگ ابواب کو شامل قاعدے کو جاننا ضروری ہے. اصول فقہ میں قواعد عربیت کے اعتبار سے کتاب و سنت، ارکان اربعہ سے، دلائل اربعہ سے مسائل کے مستنبط کرنے کے استدلالات کے جو طریقے ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے آخری درجہ آتا ہے قاعدہ مقصدیہ کا، تو آپ قاعدہ مقصدیہ بھی اس کے بعد آگے پڑھیں گے. یہ چند چیزیں بتلا کر کیلانی صاحب قواعد مقاصدیہ کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں، اس کا آخری مرتبہ ہے اس کو بتلانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ان سیڑھیوں کو پار کرنا ضروری ہے. اس لیے جو حضرات فقہی جزیات، ضوابط، قواعد، اصول وغیرہ کو نہیں پڑھتے ہیں اور سیدھے مقاصد کی روشنی میں پہنچ جاتے ہیں تو علی وجہ البصیرت مقاصد کو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ مقاصد کا مرتبہ اتنا اونچا ہے لیکن بیچ کی سیڑھیوں کا بھی اپنا مرتبہ ہے. مقصد وہاں آتا ہے جب ان سیڑھیوں کو آپ پار کریں گے. اس لیے ان سیڑھیوں کی اہمیت بھی بتلائیں گے اور انہی کی اہمیت مقاصد کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ یہ نہیں جانیں گے تو مقاصد تک نہیں پہنچ سکے. تو یہ خیر ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اشباہ کے اندر یہ ذکر کی، مختلف ابواب کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو وہ قاعدہ کہیں گے اور ایک ہی باب کے ساتھ ہوگا تو ضابطہ کہا جائے گا. اچھا، علامہ بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو اپنی عبارت میں واضح کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے عبارت کے ذریعے نقل کیا ہے. ضابطے کے برخلاف قاعدہ کسی ایک باب کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا ہے. القاعدۃ لا تختص بباب بخلاف ضابط. ان تمام مذکورہ عبارتوں کے پیش نظر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اساس الفرق بین القاعدۃ والضابط، قاعدہ اور ضابطے کے درمیان جو بنیادی جوہری جو فرق ہے یہ دونوں کے دائرے کار کے اعتبار سے قاعدے کا دائرہ ضابطے سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ قاعدہ فقہ کے کسی ایک ہی باب تک محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ایسے حکم کلی پر مشتمل ہوتا ہے جس کی شمولیت کا دائرہ بہت سارے فقہی ابواب تک وسیع ہے. پھر دوبارہ قاعدے کو ذکر کر کے سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھ ہی چکے ہیں اس کو. العادۃ محکمۃ، اسی طرح الیقین لا یزول بالشک، الامور بمقاصدها، یہ قواعد فقہیہ اور بھی دوسرے جتنے ہیں. التی انبسط ذلها وشمل حکمها جزیات کثیرۃ فی ابواب مختلفۃ، مختلف ابواب کے جتنے جزیات ہیں ان تمام کے حکم کو یہ شامل ہے، اس کا سایہ وسیع ہے. قواعد فقہیہ کا سایہ زیادہ ہے اور ضابطے فقہیہ کا سایہ کم ہے. چند درختوں کے درمیان سے آپ گزرو مسلسل سایہ ہے، اور ایک درخت کے نیچے سے گزرو، بس اس طریقے سے اس کا سایہ بھی بہت وسیع ہے. آگے اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے مقاصد کے سلسلے کی. سب سے پہلے مقاصد کی تعریف ذکر کریں گے. ایک تو لغوی تعریف اس کی ذکر کر رہے ہیں
آگے اس کے بعد اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، وعلی اللہ قصد السبیل، قصد یقصد جس کا قصد کیا جائے، لیکن یہ ایک لغوی مفہوم ادا کر رہا ہے، اس سے زائد نے۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف کے معنی میں بھی ہے، جیسے شاعر نے جو شعر پڑھا ہے، علل حکم المؤتی یوما اذا قضا قضیته الا یجور ویقصد، علل حکمی جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا دو آدمیوں کے درمیان، جب وہ کسی دن فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ لا یجور ولا یقصد، اس میں زیادتی بھی نہ ہو اور قصد ہو، میانہ روی ہو۔ تو قصد یقصد کسی ایک جانب نہ ہونا، برابر سرابر ہونا، یہ مراد ہے۔ قصد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، کئی الگ الگ معنی اس کے ذکر کے، اعتماد، بھروسہ کسی کے اوپر کرنا، اس مفہوم میں بھی قصد شامل ہے، اور بھی دوسرے کئی معنی ہے، لیکن یہ سب لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے آگے سامنے صفحے پر وہ گفتگو کرتے ہیں، جیسے چند کلمات ذکر کیے، المقاصد تتغیر احکام التصرفات، المقاصد معتبرۃ فی التصرفات، یہ وہ کلمات ہیں جن کے اندر مقاصد شرعیہ کا لحاظ نہیں کیا ہے، مطلق عمومی اعتبار سے فقہ میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ مقاصد کی اصطلاح متقدمین کے یہاں مخصوص فن کے درجے میں، جیسے قاعدے کی تعریف، ضابطے کی تعریف، اور اسی طریقے سے اصول کی تعریف، اس طرح مقاصد کی ایک تعریف تو لغوی اعتبار سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اصطلاحی اعتبار سے اس کی کیا تعریف ایک مستقل مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ مقاصد پر عمومی گفتگو یہ عصر حاضر ہی کی، خاص کر کے ابن عاشور کے زمانے سے شروع ہوا، اس سے پہلے حضرات نے مقاصد پر توجہ کم دی یا خال خال علماء نے دی، تو انہوں نے بھی وہاں اس کی تعریف نہیں کی، تفہیم کی۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے اس کو ضابطے تحریر میں قید میں نہیں لا سکتے، لیکن مفاہیم اس کے سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح مقاصد کے سلسلے میں بھی متقدمین علماء کے یہاں یہی ہوا کہ انہوں نے کسی متعین معنی میں اس لفظ کا استعمال نہیں کیا، اس طور پر نہیں کیا کہ اپنے متعلقہ الفاظ یعنی جامع، معنی، فوائد، قیود، اس لفظ سے یہ نکالا، اس سے یہ مراد لیا، یہ اس طریقے کی جو مستقل تعریف ہوتی ہے وہ تعریف انہوں نے نہیں کی۔ ان حضرات نے جہاں اس لفظ کو استعمال کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے یا تو لغوی معنی مراد لیا، جیسے خود یہ قاعدہ الامور بمقاصد، یہاں میں مقاصد شریعت مراد نہیں لی، متکلم کی اپنی جو نیت ہے، کام کرنے والے کی اپنی جو نیت ہے، اس کے اعتبار سے شریعت نے فرمایا، وہی انما الاعمال بالنیات کا جو مفہوم ہے اس طرح کا۔ اچھا، ما یتغیہ المکلف ویضمرہ فی نیتی، اپنی نیت کے اندر جس چیز کو چھپاتا ہے، دل کے اندر جو چیز رکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ مفہوم، یہ لغوی ہوا۔ خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جہاں گفتگو کی ہے تو یہ ذکر کیا سیدھا ہی، جیسے ذکر کیا انہوں نے وَيَسِيرُ نَحْوَهُ فِي عَمَلِهِ، اپنے عمل میں وہ کرتا ہے، نیت دل میں ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْغَزَالِي مقصود الشارع من الخلق خمسۃ، شریعت کا مقصد مخلوق کو پیدا کرنے سے 5 ہے، وہ ان کے دین کی حفاظت کرے، ان کے نفس کی حفاظت، ان کے عقلوں کی، ان کی نسل کی، اور ان کے مال کی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے مفہوم سمجھانے کے اعتبار سے، کوئی تعریف نہیں ہے مقاصد کی، بلکہ مقاصد کی تقسیم کرتے ہوئے اس کو 5 میں تقسیم کیا اور اس کو سمجھایا کہ شریعت ان کا لحاظ کرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کی جاتی ہے، ان المقصود من شرع الحکم اما جلب مصلحۃ او دفع مضرۃ او مجموع الامرین، یہ تھوڑا اور کھل کر بتلایا کہ شریعت کا کوئی حکم شریعت ہمیں جو نافذ کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اس بات کا یا نفی کا، امر اوامر یا نواہی، تو وہاں شریعت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ جلب مصلحت، بندوں کی مصلحت کو لانا، او دفع مضرۃ، یا بندے سے مشقت کو دور کرنا، یا کبھی ایسا ہوگا کہ وہاں دفع مضرت بھی ہے اس میں اور جلب منفعت، دونوں چیزیں بھی پائی جاتی ہے۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں، جن جن چیزوں کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا وہ، اور جن چیزوں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا، رکنے کا حکم دیا، نواہی، تو بچنے سے یہ مصلحت ہے اور کرنے سے یہ مصلحت ہے، تو کرنا اور رکنا یہ احکامات ہیں۔ ان احکامات کے سلسلے کے اندر شریعت نے یہ رکھا کہ جو اچھی چیزیں تھیں اس کا ہمیں حکم دیا، جو بری چیزیں تھیں اس سے ہمیں روکا، تو مفسدے سے روکا اور مصلحت کو وجود میں لانے کا ہمیں حکم دیا۔ لیکن یہ مصلحت وجود میں کب آئے گی؟ شریعت نے جو اوامر دیے ہیں ان اوامر کی روشنی میں ہی آئے گی۔ اس لیے مقاصد شریعت میں افراط و تفریط نہ ہو،
بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں منطق اور فلسفے کی روشنی کے اندر اسلام کی تشریح کرنے گئے، تو کل ہی عصر حاضر میں بھی اس طرح کے دانشور حضراتوں کی ایک بڑی ٹیم آ رہی ہے، اور وہ شریعت کے اندر علماء کرام سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو شریعت کی نہ مصلحت ہے کرنے والی چیزوں میں، یعنی وہ مصلحت نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح مفسدے سے روکنے کے سلسلے میں یہ مصلحت تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا شریعت کو بدلنے کا ایک پینترا ہے، لیکن سیدھے بولے تو سمجھ میں نہ آئے، لوگ انکار کرے۔ تو جیسے نجات اللہ صدیقی صاحب نے کہا اور عبد الماجد صاحب پروفیسر نے کہا، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، کبھی کبھار وحید الدین خان صاحب مودودی صاحب کی عبارتوں میں بھی اس طرح کی چیز نکلتی ہے۔ جیسے مولانا مودودی صاحب نے، مولانا تو نہیں تھے، انہوں نے یعنی درس نظامی جو ایک معروف شکل میں پڑھا جائے اس کے وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، سوم چاروں تک پڑھے ہوئے تھے، کافیہ وغیرہ تک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کسب معاش کے لیے حیدرآباد چلے گئے، اور مسائل پورا ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی اپنی سوانح عمری۔ اسی طرح حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عربی میں الاستاذ المودودی، اور پاکستان سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ خیر، تو مجھے بتلانا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں حنفیت شافیت کا مکلف نہیں ہوں، شامی عالمگیری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے، لیکن کیا مطلب اس کے پیچھے؟ جزوی مسائل میں اگر میں کوئی چیز ذکر کروں تو اپنی عقل اور اپنی رائے سے کہوں گا، اور اگر اس کے اندر کوئی شامی اور عالمگیری کی خلاف ورزی ہوئی تو میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں۔ یہ تو میرا اجتہاد اور ان کا اجتہاد کہیں مل کے ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ جزوی مسائل میں الجھنا نہیں ہے، یا کوئی آدمی جزوی مسئلہ پوچھے، یہی حال اس وقت غامدی صاحب اور دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ جب ان سے اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، رسائل و مسائل مودودی صاحب کی کتاب ہے، سائل نے سوال پوچھا ہے اور حضرت جواب دے رہے ہیں، ابھی آپ کو نہیں پڑھنا ہے، ابھی آپ کو مکمل طور پر اس کو سمجھنا ہے۔ اب جب آپ دیکھیں گے تو وہاں نفسیاتی طور پر سامنے والے کو مرعوب کر کے بات اس انداز کی، اسلام کے آفاقی نظام کی، اصول کی، اور یہ کر دی جاتی ہے، اور یہ جو سائل نے سوال کیا اس کا جواب ندارت، یا یہ کہ ہم نے یہ جو ایک تقریر کر دی ہے، ایک لیکچر دے دیا ہے، اس کے ضمن میں آپ کو جو سمجھنا ہو وہ سمجھ جاؤ، ہم جزیات کے مکلف نہیں ہیں، شامی عالم کی طرح ہم تمہیں ایک ایک جزیہ الگ الگ بتلائیں گے نہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ تو آدمی ان کے ادبی اور ان کے الفاظ کے چکر میں ایسا پڑ جاتا ہے کہ سائل نے جو سوال کیا ہے اس کے سوال کا جواب نہ دارد، لیکن سائل جب مرعوب ہوتا ہے تو وہ اپنا سوال بھی بھول جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آہستہ آہستہ اس طرح کے جوابات کی روشنی کے اندر انہوں نے بھی نشامی عالمگیری کی ضرورت محسوس کی، اور اب ان سے جو پیداوار آنے والی ہے وہ بھی اس طرح کی چیزوں کی مکلف نہیں ہوگی۔ ان کی زبان سے جو نکلا، انہوں نے دنیاوی کچھ قانون پڑھے ہیں، دنیا کی کچھ چیزوں کا تجربہ ہے، اس کی روشنی کے اندر شریعت کو انہوں نے جو سمجھا ہے اس کو وہ نقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی دھتائی ہے شریعت پر اپنی طرف سے اس طرح کی جرأت کرنے کی۔ تو ان حضرات نے اس پر بریک لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے، علامہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، جلب مصلحت اور دفع مضرت، یا کبھی دونوں۔ اچھا، اسی طریقے سے علامہ شاطبی فرماتے ہیں، ان الشارع قصد بالتشریع اقامت المصالح الاخرویہ والدنیویہ، شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریع کے ذریعے، شارع سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بھی مراد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی من وجہ مراد۔ لیکن ہمارے بریلوی حضرات نے تشریع کا پورا حق حلال اور حرام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، گویا حلال اور حرام کی فہرست اللہ پاک نے نہیں بتلائی، آپ کو کہا کہ آپ جس کو حلال کرنا چاہو، جس کو حرام کرنا چاہو۔ یہ گفتگو چلی تو محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو شارع حقیقی ایک کتاب لکھنی پڑی، اور ان بریلوی علماء نے جو چیزیں لکھی تھی اس کے جواب کے لیے، اسی لیے پھر مستقل مسئلہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا اختیار دیا تھا اللہ پاک کی طرف سے، یا جو بھی بات آپ نے فرمائی ان هو الا وحی یوحی، تو آپ جانتے ہیں اجتہاد کا اختیار دیا بھی، اور کچھ چیزوں میں پھر آپ کے اجتہاد کی اللہ پاک کی طرف سے وضاحت بھی کی گئی، اور اس اجتہاد کے اندر اگر غلطی تھی تو اس کی اصلاح اس طریقے سے کی گئی، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری ما کان للنبی والذین آمنوا یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، مصارعہ بدر کے فدیے کے سلسلے میں بھی، اور عبداللہ ابن ابی کی جنازے کی نماز کے سلسلے میں بھی۔ آیت بعد میں نازل ہوئی،
اور اب بعد میں کسی کے لیے نہیں پڑھنی ہے. خیر، تو یہ ایک مستقل مسئلہ چلا ہے. سارے کا لفظ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یحل اور یحرم، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان هو الا وحی یوحی، جو آپ پر وحی نازل ہوئی اس کے آپ پابند تھے. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا. تو حلت اور حرمت کا جسے جو چاہے دیں، جس سے جو چاہے لیں، جو چاہے حرام کرے، جو چاہے حلال کریں، تو شریعت کی روشنی میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ پاک کی طرف سے نص آتا ہے، لیکن آپ کو خود اختیار دیا کہ آپ جو چاہو، ہمارے حکم کے بغیر یا ہماری اجازت کے بغیر. فرق یہ پڑ جاتا ہے، یہ علم غیب کے مسئلے میں بھی ہوتا ہے. حضور جو کچھ بتلاتے ہیں وہ غیب کی چیزیں ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہیں بتلاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے. اب یہ بڑے علمی حضرات ہمارے عام لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ یہ حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے. تو جاہل بیچارہ علم غیب کو ہی کہاں سمجھتا ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے. غیب کی تعریف کی جائے حواس خمسہ ظاہرہ کے علاوہ سے جو چیز آئے اس کو کہا جاتا ہے غیب. پھر خمسہ ظاہرہ باطنہ میں فلاسفہ اور علماء متکلمین کا اختلاف وہ اپنی جگہ پر چلتا ہے. تو یہاں پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مسائل اخرویہ دنیاویہ دونوں کو ذکر کرتے ہیں. آگے کیلانی صاحب دنیاوی اخروی پر بحث کرتے ہوئے شیخ طاہر ابن عاشور سے کچھ اختلاف کریں گے. شیخ ابن طاہر نے اختلاف کیا ہے، محمد ابن طاہر ابن عاشور نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس کو ذکر کیا جائے گا. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعریفیں ہم نے کی، ان بزرگوں نے جو تعریفیں کی، ان تمام بزرگوں کی تعریف پر نظر ڈالنے سے یہی محسوس ہوتا ہے انہا لیست تحدیدا للمعنی الاصطلاحی للمقاصد، کہ یہ مقاصد کی حقیقی تعریف نہیں ہے. انما ہی بیان لوجوہ المصالح التي تحققها الاحکام وتقیمها، بلکہ یہ واضح کرنے کی صفت، تعریف صفت سے کہیں، یعنی اس کے اندر وضاحت زیادہ ہے اور تعریف کم ہے. مقاصد کی اصطلاحی معنی اور مفہوم کی تعین نہیں کی، بلکہ ان مسائل کے فوائد وغیرہ کو ذکر کیا جو ان احکام کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. اس طرح یہ تمام عبارتیں القصد کے لغوی معنی سے آگے نہیں بڑھی. آگے لیکن پھر گفتگو کرتے ہیں. البتہ معاصر علماء نے، یہ تو متقدمین کی عبارتیں ہیں، معاصر علماء نے مقاصد کی اصطلاحی تعریف کی تعین کی ہے، اور وہ آگے آ رہی ہے شیخ ابن طاہر ابن عاشور کی عبارت کے ذریعے. یعرف الشیخ الطاہر ابن عاشور مقاصد الشریعہ المعانی والحکم الملحوظہ للشارع فی جمیع احوال التشریع او معظمیہا. مقاصد شریعت ان معانی اور حکمتوں کو کہتے ہیں جنہیں شارع علیہ السلام نے قانون سازی کے تمام یا اکثر حالات میں ملحوظ رکھا ہے. یہ آگے عبارت ذکر کی، لا تختص فی جمیع احوال التشریع او معظمیہا بحیث لا تختص ملاحظتها، اس طور پر کہ اس کے شریعت کی کسی ایک خاص حکم کے اندر ملحوظ نہیں رکھا. بالکون فی نوع خاص من احکام الشریعہ فيدخل في هذا اوصاف الشریعہ وغایتها العامہ التي لا تخلو التشریع عن ملاحظتها. لہذا اس میں شریعت کے وہ عمومی اوصاف اور غایات اور ہدف بھی آ جائیں گے جنہیں ملحوظ رکھنے سے شریعت سازی کی شریعت سازی دوری نہیں اختیار کرتی ہے. اس میں وہ حکمتیں بھی آ جائے گی جنہیں احکام کی تمام قسموں میں ملحوظ نہیں رکھا گیا. البتہ احکام کی بہت ساری قسموں میں ملحوظ رکھا گیا. چنانچہ آگے اس کی مثالیں دے کر شیخ ابن عاشور وضاحت اس کی کرتے ہیں. لیکن شیخ ابن عاشور نے اتنی لمبی 1 2 3 4 5 کم سے کم 4 لکیروں کے اندر تعریف کی، جبکہ تعریف اس طرح نہیں ہوتی ہے. تعریف تو مختصر ہوتی ہے، جامع اور معنی ہوتی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں وَيُلَاحِظُ فِي مَا سَاقَهُ شیخ ابن عاشور من تعریف ان یغلب علیہ صفت البیان والتوضیح لحقیقت المقاصد اکثر من صفت التعریف التي يكون عادة جامعا مانعا محددا بألفاظ محدودة. یہ اس طریقے سے جو عمومی تعریف کی ہے وضاحتی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہوئی کہ اب تک تھی نہیں. اب اس کی ایک ایسی تعریف کی جائے جس میں مقاصد شریعت متقدمین علماء نے جو کام کیا ہے وہ، اور خود ابن عاشور نے جو کام کیا ہے، یہ دونوں کام اس تعریف میں شامل ہو جائے. تو اس کی وجہ سے تعریف نہیں کر سکے، وضاحتی تعریف کی انہوں نے. یہ تعریف نہیں ہے اصطلاحی.
ابن عاشور نے مقاصد میں قانون سازی کی عمومی خصوصیتوں کو شامل کیا. آگے ان کی کتاب میں آگے آ رہا ہے توازن، وسطیت، شمولیت، رواداری، قانون سازی کی دیگر اور خصوصیت. اس پر طاہر ابن عاشور نے اپنی کتاب میں کافی کلام کیا. ہم نے بھی اردو کتاب کے اندر شمولیت، رواداری اور اسی طریقے سے شیخ ابن عاشور کے یہاں اور بھی کچھ چیزیں چلتی ہے استقرا وغیرہ کی، اس کو ذکر کیا. خیر استقرا ایک الگ چیز ہے. توازن، وسطیت، شریعت کے اندر وسطیت ہے، توازن ہے، شمولیت ہے احکام کا، اور انسانی زندگی کے ساتھ مسائل میں رواداری سے شریعت نے کام لیا ہے. یہ قانون سازی کی جتنی خصوصیات ہے ان تمام کو شیخ طاہر ابن عاشور نے جمع کر دیا. اسی طریقے سے شیخ حلال الفاسی مقاصد شریعت کی تعریف وہ بھی کرتے ہیں بأنہا الغایۃ منہا والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حکم من احکامها. شریعت کی غایت اور اسرار و رموز کو کہتے ہیں جنہیں شارع نے تمام احکام میں رکھ دیا ہے. آپ جتنے بھی احکام دیکھیں گے ان تمام کے اندر شریعت کی ایک غایت ہوتی ہے اور وہی غایت مقاصد ہے جن کی طرف گفتگو کی جائے گی. آگے بھی تعریفیں دوسری کی ہے انہوں نے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.